جب بات اسلامک ایپس کی ہو تو بعض صورتحال میں صارفین کو صرف اس لیے سرویلنس یا نگرانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ مصر کی المؤذن اور ہندوستان کی قبلہ کمپس ایپس دو ایسی قبلہ اپلیکیشنز ہیں جن کو 2022 میں ڈیٹا ہارویسٹنگ یعنی ڈیٹا جمع کر کے بیچنے کے سنگین الزام میں ملوث پایا گیا۔ ان اپلیکیشنز کی آپریٹنگ کمپنیز کو پاناما کی ایک کمپنی میجرمنٹ سسٹمز کی جانب سے سافٹ ویئر میں ڈیٹا ہارویسٹنگ کوڈ شامل کرنے کے لیے پیسے دیے گئے تھے۔ نومبر 2020 میں یہ انکشاف ہوا کہ مسلم پرو اور اس کی مقبول ترین ڈیٹنگ ایپ مسلم منگل بڑے پیمانے پر صارفین کا ڈیٹا امریکی فوج کو فروخت کر رہی تھی۔ 2020 کے اسکینڈل میں سامنے آیا کہ ایپ نے تھرڈ پارٹی ڈیٹا ہارویسٹرز کو دن کے مختلف اوقات میں صارفین کی موومنٹ کو ٹریک کرنے کی اجازت دی، جس کے بعد ان کانٹریکٹرز نے اس ڈیٹا کو امریکی فوج کے مخفی مشن سے منصوبے داروں کو بیچا۔ قرآن الشریف ایک قرآن پڑھنے والی ایپ ہے جسے زپو ایپس نے شائع کیا تھا، جو ایک اسرائیلی کمپنی ہے جس نے اس ایپ کے علاوہ کوئی مذہبی ایپ نہیں بنائی۔ در حقیقت وہ زیادہ تر سہولت پر مبنی اپلیکیشنز بناتے ہیں۔ ہم نے چھان بین کی تو پتہ چلا کہ ایپ کے شریک بانیوں میں سے ایک ایلک ہاکنر C4I اور سائبر سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ آف اسرائیلی ڈیفنس فورسز یعنی کہ IDF میں 3 سال تک سسٹم پروگرامر ٹیم لیڈر کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ ریڈٹ صارفین کا الزام ہے کہ اس میں متعدد جگہوں پر غلط متن شامل کیا گیا ہے۔ پچھلے سال یہ سامنے آیا کہ چینی ریاست نے مذہبی اور نسلی اقلیتوں خاص طور پر اوئغر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے اوئغر زبانوں کی قرآن ایپ کو استعمال کیا۔